بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مکہ معظمہ میں گزارا، لیکن کفار کی سازشوں کی وجہ سے آپ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عرصہ دراز جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ معظمہ کے اندر تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری رکھا اور کفار کے ظلم و ستم کے باوجود جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سلسلہ تبلیغ بند نہ فرمایا تو بالآخر کافروں نے آپ کی قتل کی سازش کی۔ یہ ایک بڑا المیہ تھا اہل مکہ کے لیے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس سرزمین پر لگے ہیں وہ اس نبی کو قتل کرنے کی سازش کے اندر لگے ہوئے۔ اہل مکہ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازش کی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے مطلع فرمایا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پھر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی سفر ہجرت سے متعلق باتیں کریں گے، کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی اور دوران سفر کیا کیا حالات و واقعات درپیش ہوئے۔ ہم یہ تمام باتیں مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی آپ یاد کریں جب کافر آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یا تو وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو شہر مکہ سے نکال دیں، تو وہ لوگ اپنی سازشوں کے اندر لگے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ علامہ ابن اسحاق باقی فرماتے ہیں کہ جب کفار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے ذریعے سے یہ اطلاع فرمائی کہ کافر آپ کو شہید کر دینا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کی شہادت کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی ہے، لہذا اب آپ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما دیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت پہلے یہ وعدہ فرما دیا تھا کہ آپ کو بھی شہر مکہ سے جانا ہوگا، تو آپ نے یہ سفر ہجرت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیاری فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر سخت دوپہر میں تشریف لائے جب سخت گرمی کا ماحول تھا اور عام طور پر آپ اس وقت تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لائے اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے کچھ خاص بات کرنی ہے لہذا تنہائی اختیار کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر میں ہوں اور آپ کے گھر والے ہیں اور کوئی غیر نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ پھر مزید گفتگو ہوئی تو میرا آقا علیہ السلام یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ میں اپنے ساتھ ایک شخص کو لے لوں اور وہ شخص تم ہو۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے حضور میں نے اس موقع کے لیے پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر لی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں اطلاع فرمائی کہ جب کافر آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے لگے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ ان کفار قریش نے کر لیا
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اے علی مجھے اس رات یہاں سے روانہ ہونا ہے، آج تم میری جگہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور اس کے بعد جو میرے پاس امانتیں ہیں وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے اس کے بعد تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے رات کے وقت باہر تشریف لائے، اور آپ نے ایک مشت خاک ان کافروں کی جانب کر کے پھینکی۔ تو احادیث طیبہ بتاتی ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک مٹھی آپ نے مٹی ان کے اوپر پھینکی تو کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں کے اندر اس خاک کے اثرات نہ گئے ہوں۔ ہر کافر کی آنکھ کے اندر وہ مٹی پہنچی اور اس کے اثر سے ان کافروں کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے آہستہ آہستہ مکہ معظمہ کے باہر کی جانب آپ نے سفر اختیار کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے، اور تمام کافروں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے جہاں پر ابو جہل جیسے شیطان لعین بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ زمع، عتبہ جیسے بڑے بڑے نامی گرامی کفار موجود تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ آج بس معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے خاتمہ کر دینا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے درمیان سے نکلتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل سفر کرتے ہوئے آپ مکہ معظمہ سے باہر اس مقام پر آئے جہاں پر غار ثور ہے، اور غار ثور وہ پہاڑ ہے جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ سے نکلنے کے بعد کچھ دن قیام فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گھر سے نکلے تو آپ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اس کے جب آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو یہ آیت تلاوت کرتے کرتے آپ وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکلنے سے پہلے سب سے پہلے حرم مکہ میں تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے خانہ کعبہ کی جانب دعا کر کے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ شہر مکہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ شہر مکہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، بخدا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد مکہ معظمہ سے باہر روانہ ہوئے، اور مکہ معظمہ کی وادی کو آپ نے الوداع کہا، اور اس کے بعد وہاں سے آپ پیدل سفر کرتے ہوئے غار ثور کے اندر آرام فرما ہوئے۔ غار ثور کے اندر چلنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور غار ثور کے پہاڑ کے اوپر آپ پہنچے، تو ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے کے اوپر سواری فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر اس پہاڑ پر چڑھے، اور اس کے بعد غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لا تدخلہ حتی ادخل قبلک وان کان فیہ شیء نزل بی قبلک۔ یا رسول اللہ میں آپ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ آپ مجھ سے پہلے غار کے اندر داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہوں گا، تاکہ وہاں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو پہلے مجھے کوئی تکلیف ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے غار کی صفائی کی، اور وہاں پر آپ نے دیکھا بعض جگہ پر سوراخ بنے ہوئے۔ آپ نے ان تمام سوراخوں کو مختلف چیزوں سے بند کر دیا، اور پھر بھی اس کے بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے وہاں پر اپنی ایڑی رکھی، اور اس کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آواز دی، یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر داخل ہو گئے۔ غار ثور کی بناوٹ اس طرح سے کہ اس غار کے اندر جانے کا راستہ تھوڑا سا نیچے جھک کر، یعنی انسان جب وہاں پر جانے کے لیے کوشش کرے گا اندر داخل ہونے کی، تو باقاعدہ کوئی دروازہ سے نہیں بنا ہوا، بلکہ نیچے کے حصے کے اندر تھوڑا سا دہانہ بنا ہوا ہے، تو نیچے جھک کر اس طرح سے داخل ہونا پڑے گا، یعنی قدموں کی طرف اس کا دروازہ بنا ہوا ہے۔ اور اوپر کی جانب دور سے دیکھا جائے تو ایک چٹان سے نظر آتی ہے، پتھر نظر آتا ہے، محسوس نہیں ہوتا
قریب جانے سے پہلے کہ یہاں پر کوئی غار ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ان 3 دنوں کے اندر جب تک وہاں پر یہ دونوں بزرگ ہستیاں آرام فرما تھیں، ایک غلام 3 دن تک وہاں پر اونٹنی کے دودھ لے کر آتے اور ان دونوں بزرگ ہستیوں کو پلاتے اور مکہ معظمہ میں ہونے والے تازہ واقعات کے بارے میں ان کو بتاتے۔ جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پہنچے، ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچے تو دوسری جانب مکہ میں شیطان نے وہاں پر جا کر کافروں کے سروں پر جا کر چیخ ماری، جس سے کافر بیدار ہو گئے اور کہا کہ اے کافر تم غفلت میں ہو، یہاں تو محمد اپنے ساتھی کے ساتھ نکل کر روانہ ہو گئے۔ یہ سن کر کافر پریشان ہوئے اور جب گھر کے اندر داخل ہوئے اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر کو انہوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بستر پر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں۔ کافر قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بالآخر غار ثور کے پہاڑ تک پہنچے اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک آ پہنچے۔ وہ اسی دوران، یہ بس رات سے صبح ہونے تک کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی دوران ایک کبوتر کا جوڑا وہاں پر آیا، انہوں نے غار کے دہانے پر آ کر ایک جگہ پر انڈے دے دیے اور اسی دوران ایک مکڑی نے غار کے منہ کے اوپر ایک جالا بنا دیا۔ دیکھنے والا جب وہاں پر پہنچتا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ غار کے اندر بھی کوئی گیا ہوگا، اور دیکھنے والا یہی سوچتا کہ اگر غار کے اندر کوئی جاتا تو مکڑی کا جالا یہاں پر نہ ہوتا اور نہ ہی یہاں پہ کبوتر کے انڈے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر غار کے اندر آرام فرما تھے، ادھر کافر تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک آ پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں کی پاؤں کی آوازیں سنی پریشان ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے خدشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اگر جھک گئے، انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے ہم غار کے اندر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا جو ہے ان کا خدا ہو، تیسرا اللہ ان کے ساتھ ہو۔ تو کافر وہاں پر آئے اور وہی ہوا کہ جب وہاں پر پہنچے انہوں نے دیکھا جی یہاں تو کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے نیچے جھک کر اندر دیکھنے کا نہ سوچا، کہنے لگے کہ اگر یہاں اندر کوئی داخل ہوتا تو نہ یہاں پر انڈے پڑے ہوئے ہوتے اور نہ یہاں پر مکڑی کا جالا ہوتا، اور وہاں سے وہ ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ اسی دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو غار کے اندر جہاں پر آپ نے ایڑی لگائی ہوئی تھی وہاں پر ایک کیڑے نے ڈس لیا، اور حدیث میں ہے کہ وہاں پر سانپ نے ڈسا، ایک بار نہیں کئی بار ڈسا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کافی پریشان ہوئے، لیکن سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر آپ نے خلل نہیں آنے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران آرام فرما تھے، آپ کو نیند آ گئی تھی۔ جب آپ بیدار ہوئے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں ہے تو پوچھا ابو بکر کیا تکلیف ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کیا کہ کوئی چیز ان کی ایڑی کے اندر کاٹ رہی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ غرض کہ قصہ مختصر، 3 دن کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں غار ثور سے نکلے، اور غار ثور سے نکلنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور رہبر کا انتظام فرمایا تھا جو ان دونوں حضرات کو عام راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے مدینہ طیبہ لے جاتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منتخب کردہ راہبر بھی وہاں پر 3 دن کے بعد آ پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو 2 اونٹنیاں سفر ہجرت کے لیے تیار کی تھیں وہ 2 اونٹنیاں بھی آپ کا غلام لے کر ادھر آ گیا، اور 3 دن کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے غار ثور سے نکل کر وہاں آگے روانہ ہوئے اور آپ کا یہ سفر ہجرت شروع ہوا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر ہجرت اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو کہنے کے اندر ایک عام سی بات لگتی ہے کہ سفر ہجرت، لیکن آپ اس زمانے کا ماحول دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا، پھر آج کے حساب سے اگر فاصلہ ناپا جائے 400 سے زیادہ میل بنتے ہیں، اور اتنا سفر طے کرنا وہ بھی دشمنوں کی نگاہ سے چھپ کر، یہ آسان نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سخت خطرات لاحق تھے، اور یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، غرض کہ چاروں طرف آپ اس طرح سے پھرتے رہتے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بکر صدیق کیا وجہ ہے
کہ تم اس طرح سے کبھی ادھر ہوتے رہتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، تو اگر سامنے سے آئے گا تو میں اس طرف ہو جاؤں گا، اگر پیچھے سے آئے گا تو میں اس طرف سے اس کو دیکھ لوں گا، اگر دائیں طرف سے آئے گا تو وہاں سے اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر بائیں طرف سے آئے گا تو میں پھر اس سے وہاں سے لڑوں گا۔ تو میں اس لیے یا رسول اللہ آپ کے چاروں طرف پھرتا ہوں تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کی یہ محبت بڑی والہانہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سفر ہجرت آپ کی ایسی نیکی ہے جس کے اوپر سارے دنیا کی لوگوں کی نیکیاں مل کر بھی آپ کی اس نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت مدینہ طیبہ جانے کا جو عام راستہ تھا آپ نے اس راستے سے سفر نہیں کیا۔ علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رہبر تھا جب غار سے آپ کو لے کر چلا تو پہلے تو انہوں نے مکہ معظمہ کے نشیبی علاقے سے گزر کر ساحل سمندر کا رخ کیا، اور اسفان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پھر اس کے بعد دوبارہ عمومی راستے پر آ گئے، پھر وہاں سے امج گاؤں کے قریب سے گزرے اور پھر قدیس سے ہوتے ہوئے عام راستے پر آ گئے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے خرار پر گزرے، پھر مرہ کے موڑ پر آ پہنچے، پھر وہاں پر لفٹ آئے، یعنی کبھی عام راستے سے ہٹ جاتے اور کبھی دوبارہ عام راستے پر آ جاتے۔ یہ اس لیے طریقہ اختیار کیا تھا تاکہ دشمنوں کو اور کافروں کو بھٹکانے کے اندر آسانی ہو جائے۔ کافر بھی اپنی جاسوسی کے کاموں کے اندر ماہر تھے، تو اگر سیدھے سیدھے سفر کرتے تو جانوروں کے جو پاؤں کے نشان تو اس سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ سفر اس طرح سے سیدھے انہوں نے اسی راستے سے کیا ہے، تو کبھی اس راستے پر آتے کبھی اس راستے پر آتے، تاکہ پیچھا کرنے والا اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو اس سے چھٹکارا پانے میں آسانی ہو جائے۔ غرض ہے کہ اس طریقے سے یہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کا تک جو سفر ہے اس کو طے کرنے میں تقریباً 12 دن لگ گئے، اور تیز رفتاری بھی تھی اور سخت گرمی بھی تھی، اور ان تمام چیزوں کے باوجود بخیر و عافیت کے ساتھ یہ سفر مکمل ہوا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر کے دوران ہمیں دو بڑے اہم واقعے ملتے ہیں۔ ایک تو آپ نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، آپ جب چلتے چلتے کافی وقت ہو گیا اور شدت کی دھوپ بھی تیز ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ میں امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا دور سے ایک خیمہ لگا ہوا، وہاں پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ وہاں پر پہنچے اور خاتون کون تھی، ان کا نام احادیث طیبہ کے اندر ام معبد بیان کیا گیا۔ آپ وہاں پر پہنچے، دیکھا خاتون بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے ایک لاغر سی بکری بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ خاتون آپ کون ہیں، انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ خاتون ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو اگر تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا خاوند یہ بکریاں چرانے گیا ہوا ہے اور یہ لاغر سی بکری ہے جو یہاں پر رہ گئی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے اندر کچھ دودھ ہے، انہوں نے کہا یہ بڑی لاغر ہے اور اسی لیے پیچھے رہ گئی، اگر اس کے اندر دودھ ہوتا، چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی تو یہاں پر نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات روایت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تم ہمیں اجازت دیتی ہو کہ ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ تو میں معبد نے کہا کہ جناب اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو آپ بلا شبہ دودھ نکال لیجیے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احادیث کی اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بالکل واضح الفاظ کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بکری کو ہاتھ لگایا، اس سے پہلے بکری انتہائی درجے کی کمزور اور لاغر تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست سے حق اس کو لگا تو وہ بکری ایک دم صحت مند بکریوں کی طرح کھڑی ہو گئی، اور اس نے پچھلے دونوں پاؤں چوڑے کر لیے اور اس کا تھن ایسے بھر گیا، بڑا ہو گیا جیسے اس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لے آؤ، ہم اس کے اندر دودھ نکالیں۔ وہ خاتون وہاں پر بیٹھی تھی، دیکھ کر حیران ہو گئی، کچھ نہیں بولی، اور دودھ کا بڑا سا برتن لے کر آئیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا دودھ نکالا، آپ نے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام معبد کو پلایا، اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس بکری سے دودھ دوہا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ وہ برتن آپ نے ام معبد کے حوالے کر دیا، وہ دودھ کا برتن بھرا ہوا اسی طرح سے ان کے پاس رہ گیا۔ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ بکری ام معبد کے پاس ایک بڑا طویل عرصہ زندہ رہی، اور اس بکری کے اندر بہت برکت ہوئی، اس کا دودھ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا اور اس کی صحت مندی کبھی ختم نہیں ہوئی، یہ بڑے طویل عرصے تک رہی۔ ام معبد بھی بعد میں مسلمان ہو گئیں اور ان کی
جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے ایک حلیہ رسول کے حوالے سے بڑے خوبصورت الفاظ ادا کیے ہیں، وہ ایک بڑی طویل حدیث کے اندر ہے، تو انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت گفتگو کی جائے گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں سے آپ فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ مزید آگے روانہ ہوئے۔ جب آپ مزید آگے روانہ ہوئے، ایک اور واقعہ پھر درپیش ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ علامہ ابن ہشام نے اور امام مسلم نے، اس کے علاوہ دیگر محدثین اور سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت میں چٹان کے سائے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کر آپ نے حضور علیہ السلام کو سلا دیا اور آپ پہرا دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا دور سے ایک دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ حیران ہوئے۔ تو آپ نے جب وہاں پر حیران ہوئے کہ بھئی یہاں پر کون آ گیا، اتنے میں جناب وہ جو سوار تھا وہ قریب آ گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ دونوں بزرگ آگے روانہ ہوئے تو وہ جو سوار تھا وہ اور مزید قریب آ گیا۔ یہ سوار کون تھا؟ یہ مکہ معظمہ کے شہ سواروں میں سے ایک شہ سوار سراقہ ابن مالک تھے، جن کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر مذکور ہے کہ انہوں نے جناب کفار مکہ کے کہنے سے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے سفر شروع کیا تھا۔ کافروں نے بڑا انعام رکھا، جی کوئی پکڑ کر لیا تو ہم اس کو اتنی اونٹیاں دے دیں گے، تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گئے۔ تو کتب سیرت کے اندر مذکور ہے جب سراقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، انہوں نے دور سے اپنی رسی پھینکی، کسی طرح سے جانور کو رسی میں پکڑ کے گرا دیا جائے، ان دونوں بزرگوں کو پکڑ لوں۔ تو جب وہ قریب پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو۔ جب سراقہ قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئیں اور سراقہ ایک جھٹکے سے زمین کے اوپر آ گیا۔ سراقہ نے دیکھا کہ گھوڑے کی ٹانگیں زمین کے اوپر دھنسی ہوئی، پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ انہوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے چھوڑ دیجئے، اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن تھوڑی دور جا کر پھر دوبارہ جناب شیطان نے بہکایا اور پھر وہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھا کرنے لگے۔ جب دوبارہ قریب پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ زمین اس کو پکڑ لو۔ اب کی بار سراقہ کا گھوڑا بھی زمین میں دھسا پیٹ تک اور سراقہ کی ٹانگیں بھی زمین کے اندر دھس گئیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میں اس طرح گرفتار ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، وہ سخت پریشان ہوں۔ اب ان کو حقیقی معنوں کے اندر ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کا حکم دیا، زمین نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن، وہ سونے کے کنگن جو اپنے ہاتھ پہن کے رکھتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہو؟ سراقہ نے کہا رسول ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا غلبہ دے گا کہ وہ سلطنت میں مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے اور اس کے کنگن جو ہے تمہارے حصے میں آئیں گے۔ یہ دو بڑے عظیم واقعات دوران سفر ہوئے، اور اس کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہوئے تو پھر مدینہ طیبہ تک مزید کوئی پیچھا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، اور اس دوران بعض ایسے مواقع بھی آئے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور وہ جو رہبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مقرر کیے تھے وہ ایک مخصوص راستے پر آ کر واپس ہو گئے تھے۔ اب یہ دونوں بزرگ ہستیاں اس راستے کے اوپر چلی جا رہی ہیں اور مدینہ طیبہ آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، اور جب مدینہ طیبہ کے آپ قریب پہنچے تو اس وقت کیا معاملہ تھا؟ اہل مدینہ کو کسی نے بتایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب اہل مدینہ کی محبت کا اور ان کی دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ وہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے اور خوب تیار ہو کر، جھنڈے لے کر، تلواریں لے کر استقبال کرنے کے لیے باہر نکلتے کہ شمع کبھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں اور کب ہم ان کا استقبال کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے۔ جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اہل مدینہ اس وقت مدینہ طیبہ کے باہر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور اس موقع پر ایک بہت مشہور
نظم بھی اہل مدینہ کی مشہور ہے، طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ بڑا ایک نظم مشہور ہے، لیکن اس کا صرف پہلا ہی مصرع اور پہلا شعر دستیاب ہے، باقی مکمل نظم تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں دستیاب نہیں۔ تو سنیۃ الوداع وہ مقام ہے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے آپ وہاں پر پہنچے تھے، جہاں پر قباء نامی بستی تھی، اس وقت وہاں پر آپ پہنچے تو سنیۃ الوداع نامی درے سے آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، اور لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو وہاں پر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں انہوں نے بڑے نعرے لگائے، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کے اندر انہوں نے نعرہ لگایا، اور اس طرح یہ اشعار پڑھتے ہوئے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس بستی کے اندر لے کر داخل ہو گئے، جو بستی قباء کی بستی کہلاتی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے پہلے قباء میں پہنچے، اہل مدینہ کو معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام اب قباء میں پہنچ چکے ہیں، تو اہل مدینہ کا جو انتظار ہے وہ اور ان کا جو دیدار کا شوق تھا وہ اور زیادہ ہو گیا۔ عین دوپہر کے وقت میں جب سخت گرمی کا عالم تھا، تو اس وقت سرکار علیہ السلام کی سواری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی معیت کے اندر مدینہ طیبہ کے افق پر نمودار ہوئی، اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے، ایک یہودی جو وہاں پر موجود تھا مدینہ طیبہ سے باہر کام کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ دو بزرگ ہستیاں وہاں پر تشریف لائی ہیں تو اس نے پہچان لیا میرے آقا علیہ السلام کو، اور اس کے بعد اس نے فوراً ایک نعرہ لگایا، یا بنی قیلہ ھذا جدکم قد جاء، اے قیلہ کے فرزندو، یہ تمہارا بخت بیدار یہ تمہارے سامنے آ پہنچا۔ یہ قیلہ انصار کی ایک وادی کا نام تھا جہاں انصار آباد تھے۔ تو جب انصار نے یہ آواز سنی تو وہ جو حضور علیہ السلام کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ محقق ابو الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج نبوت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اس یہودی نے کہا کہ مسلمانوں تمہارا مقصد و مقصود تشریف لے آئے ہیں۔ تو اہل مدینہ بڑے خوش ہوئے اور اپنے ہتھیاروں کو اٹھا کر اور اس طرح نعرے لگاتے ہوئے قد جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضور علیہ السلام کی جانب جوڑے۔ اس وقت بہت سارے صحابہ کرام جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جا کر اونٹنی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر لوگ آج کاروں کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو تھیں وہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگاتے تھے اور اونٹنی کے ساتھ ساتھ وہ چلتی چلی جاتی تھیں۔ چونکہ دونوں ہی بزرگ بڑے بارونق چہرے والے اور دونوں کے چہروں سے ہی رعب جھلک رہا تھا اور دونوں کے چہروں پر ہی ایک نور تھا۔ اہل مدینہ نے پہلے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا کہ جناب حضور علیہ السلام یہ ہیں، تو وہ پہچان نہ سکے کہ نبی کون ہیں اور صدیق اکبر کون ہیں۔ بالآخر ایسا ہوا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت دھوپ میں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ شاید لوگوں کو یہ پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے اس وقت جوانی کے آثار چھلک رہے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ادھیڑ عمر معلوم ہو رہے تھے۔ تو لوگوں نے سوچا شاید یہ جو زیادہ عمر کے لگ رہے ہیں یہی اللہ کے نبی ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو محسوس کیا تو آپ نے فوراً اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور سرکار اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک چھتری کی طرح تان دی، تو لوگوں کا اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ آقا کون ہیں اور آقا کے خادم جو ہیں وہ کون ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس شاندار انداز کے اندر آپ بستی کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر پہنچ کر آپ کا یہ سفر ہجرت مکمل ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قباء نامی بستی کے اندر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ دو مساجد ہیں کہ جن کی بنیاد سرکار علیہ السلام کی آمد کے موقع پر ہوئی، اور سرکار علیہ السلام مدینہ طیبہ جب تشریف لائے آپ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر پر قیام فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں میری اونٹنی جس مکان کے سامنے ٹھہرے گی تو وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئی، اور اس مکان کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر بیان کی جائے گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی ٹھہری تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے اندر قیام پذیر ہوئے اور آپ کا یہ سفر ہجرت مکمل ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام کا سفر ہجرت یہاں پر مکمل ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ واحد شخصیت تھے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کے اس سفر کے اندر ہمراہ تھی۔ آپ کی سفر کے بارے میں احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ ایک دفعہ مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آسمان کی تاروں کی گنتی کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو نیکیاں ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت ام المؤمنین یہ بات سن کر حیران ہوئی، آج کہنے لگی یا رسول اللہ میرے والد کی نیکیوں کا پھر کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر۔ تو وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی وہ سفر ہجرت کے اندر بخیر و عافیت اور بحفاظت سرکار علیہ السلام کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کی نیکی ہے۔ یہ آپ کی ایسی نیکی ہے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تمام نیکیوں کے برابر ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر مسلمانوں کی نیکیاں بھی ملا لیں تو ان کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی جو ہے تمام مسلمانوں کی نیکیوں کے برابر ہے۔ میرے دوستوں میرا عزیزو، یہ سفر ہجرت سرکار علیہ السلام کا مکمل ہوا، اور اس کے اندر بہت سے رموز و کنایات اور بہت سے اس کے اندر ایسی عظیم باتیں ہیں جن کو جاننا چاہیے، اور تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں سب باتیں مذکور ہیں۔ سردست ساری باتیں یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔